انتہائی میرے واجب الاحترام، بہت ہی قابل دید، قابل احترام اور شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم کی توحید کے پھلیرے بلند کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اقرار اور پرچار کرنے والے، صحابہ کی غلامی میں جی جان ہٹانے والے اور اہل دل اور اہل نظر لوگوں کے سامنے بیٹھنے والے تمام میرے بھائیوں، اللہ حسنین بلوچ کو دین و دنیا میں بہت ساری راحتیں خوشیاں عطا فرمائے کہ آج انہوں نے ایک انتظام کیا، ان کی تمام برادری بھائی ایجاد وسیب نے، کہ سیرت مصطفیٰ دکھلائی نہیں، سیرت مصطفیٰ بتلائی ہے۔ ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت، جن کے ہر وقت ہاتھ اللہ کے دربار میں لوگوں کے لیے کہ دنیا آخرت کے لیے کامیابی اور دنیا آخرت کے گوہر تلاش کر لیں، دنیا آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے، یہ ولی کامل اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت اقدس حضرت حافظ پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت مفیوضہم، اللہ کریم ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ آپ آج بہت قیمتی لوگ ہو، کیونکہ حضرت کی طبیعت اور آپ حضرات کے سامنے ان کا ذوق اور ان کی بزرگی ہے، ان کو گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن ختم نبوت کی محبت میں یہ دن رات اپنا ایک کیے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جہاں جاتے ہیں ان کا تقاضا مال کا نہیں ہوتا، ان کا تقاضا دل کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دل کی دنیا لے کے آؤ، ہم اس کو اللہ کی محبت سے آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم، اور انشاءاللہ دارالسلام کا سالانہ روحانی اجتماع حضرت اقدس پیر سید قلعہ الدین شاہ صاحب نبر اللہ مرقدہ کا جو فیض ہے، الحمدللہ 29-30 اکتوبر کو سالانہ اجتماع جو جمعرات کو باغ و بہاروں کے ساتھ عصر سے لے کر شروع ہو جائے ہفتے کو جو شروع ہو جائے گا، اور اتوار کو صبح انشاءاللہ اول وقت یعنی ظہر سے پہلے دعا ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، عید کے موقع پر اور دوسرے تہوار ہوتے ہیں تو چناب کی بہاریں، مچھلی اور یہاں کی دریا کی لہریں دیکھنے جاتے ہو، کبھی وہاں جا کر اللہ والوں کی موج مستی بھی دیکھنا، خدا کی قسم ہر قدم پر خدا ملے گا اور ہر چہرے پہ مصطفیٰ ملے گا انشاءاللہ۔ تو نیت کرتے ہو جانے کی؟ کون کون جائے گا؟ سچے پکے دل سے کہنا، مولیوں والی انشاءاللہ نہ کہنا یار، مولیوں والی نہ کہنا، ادھر والے کیا بات، ادھر والے نہیں جائیں گے، نیت کرو انشاءاللہ، پکی نیت کرتے ہو۔ دارالسلام مظفر گڑھ کی جماعت انشاءاللہ، یہ عطاء المہمین میرا پیارا سا بھائی بیٹھا، وہ اللہ کرے ہر کسی معاملے میں کنجوسی نہیں کرتا، اخیر میں بھی کنجوسی نہ کرے، اللہ سے ذائقہ۔ یہ مظفر گڑھ کی جماعت انشاءاللہ، یہ سارے حضرات آپ ایک مرتبہ جا کے دیکھیں، ایک دفعہ جس طرح رائے گنج جاتے نا چکوال کی ریوڑیاں لینے، تم وہاں انشاءاللہ تعالیٰ کردار کی ریوڑیاں لے کے آؤ گے، اور اس کی مٹھاس خاندانوں کے اندر پھیلے گی، نسلوں کے اندر پھیلے گی۔ ایک واحد آدمی اگر راہ راست پر آ جائے، ایک ہوتی ہے نظر پڑ جانا، ایک ہے نظر لگ جانا۔ نظر پر تو سب پہ یوں پڑ رہی ہے، اللہ کرے کسی پر اللہ والے کی نظر لگ جائے، اور جس کو نظر بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نظر وہ جو اونٹ کو ہنڈیا میں بند کر دیتی ہے، اور ایک وہ کتنے سے چونگڑے کو نکال کر کہاں سے کہاں بٹھا دیتی ہے، یہ اللہ والوں کی نظر ہے۔ اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تہ دل سے مشکور ہوں بھائی محمد جعفر خادم خاص رضی والا کے کہ منظوری تو یہاں سے، وہ کہتے بس ڈانٹ پڑے گی، میں نے کہا دونوں مل کے آپس میں بانٹ لیں گے، اور تو میں ملنا کچھ نہیں، اللہ جزائے خیر۔ تو تعال مومن کی ماشاءاللہ یہ چہرے کی پر جب بادشاہ کھل گئی ہیں الحمدللہ حضرت کی آمد سے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میرے حضرت مجھے نہ کہتے تو نے مکھن بہت لگا دیا، اگلی بار شروع کرتے، یہ مکھن ان کے لیے نہیں لگا، یہ مکھن اپنے لیے لگا۔ اللہ بہت عزت عطا فرمائے۔ اور میں حسنین کو بہت، جس طرح اس کے دودھ کی بہاریں پورے پاکستان میں ہیں، اللہ کرے اس کے ایمان کی نور کی بہاریں بھی پورے پاکستان میں ہو جائیں، کیونکہ بھائی پچھلے دنوں یہ اپنے ڈرائیور کو بھی عمرہ کرا کے لائے، حج کرا کے لائے، میں نے اس کے کان میں پھونک مار دی، میں نے کہا جتنے مولوی آئے سب کے لیے عمرے کا اعلان کر، تیرے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ کہہ رہے مولوی صاحب جس طرح آپ حکم فرما دو، ہم تو فقیر لوگ عرض کرتے ہیں، اور عرض میں اللہ سے ہمارا کام کر دیتے ہیں۔ بہرحال شانوں والے نبی کا دنیا میں آمد والا یہ مہینہ ہے، پوری دنیا کے اندر
میرے مرشد کا تو بہت لمبا شیڈول ہے، اپنا مختصر سا شیڈول بتاؤں۔ جمعرات کے دن میں کالا باغ میں عصر کی نماز سے فارغ ہوا اور پھر سرگود رات 2 بجے، اور جمعہ میں نے جا کے الحمدللہ صبح کی فلائٹ سے کراچی کا ٹھور پڑھایا، پھر مغربی شام میری حیدرآباد تھی، پھر کل ظہر میں جلال پور کروڑ پکا میل سے ہوتا ہوا یہ بنا پہنچ سکا آپ حضرات کی خدمت۔ یہ جب ان کی نظر پڑی تو ایسے پر لگ گئے، مسکین پور شریف، دارالسلام، چوک قریشی، ہر کونے میں تو ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، چٹوال شریف دیکھنے ہر کونے میں ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی محبت والے پیالے میں بند کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ بد نصیبی ہماری ہے، وہ کہتے ہیں گھر کے آگے سے گنگا بہہ گئی، ہم گنگا تو نہیں کہیں گے کیونکہ ہم گائے ماتا کو پوجنے والے نہیں، ہر گھر کے آگے سے ان کی برکتوں سے رحمت کا دریا بہہ گیا، ہم چلو بھر ہاتھ بھی نہ میرا ضرور کر سکتے۔ اللہ اس ہماری محرومی کو معاف فرمائے اور قدم بقدم اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ، میں نہیں کہتا کسی کو تو نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا، پورے پاکستان کے اندر حضور کی سیرت کو دکھایا جا رہا ہے۔ ہر بندہ غریب سے غریب، امیر سے امیر کوشش کر رہا ہے میں اپنے کردار، اپنے مال، اپنے وقت سے، اور حکومت پاکستان بھی الحمدللہ اس سیرت کے دکھانے کے اندر بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ چھٹیوں کا اعلان کر دیا کہ بھرپور طریقے سے سیرت دکھاؤ اور سیرت مناؤ، لیکن معذرت کے ساتھ جوتی گانٹنے والے سے لے کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا سیرت دکھانا اتنا ضروری نہیں جتنا سیرت اپنانا ضروری ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی احساس محرومی ہے کہ ہر سال اپنی حلال کمائی میں سے ہر گھر کے دروازے پہ دیکھ پک رہی، تم بھی کھاؤ ہمیں کھلاؤ، ہمیں حلوہ کڑوا تھوڑی لگتا ہے، تمہارے حلوے میں شوگر ہے ہماری شوگر میں شفا ہے، اللہ کے بولو کرو گے کھائیں گے، اس طرح نہیں کھلاؤ گے تو اس طرح کھلائیں گے، ہمیں تو کھانا ہی آئے، مولوی دنیا میں آئے کھانے کے لیے، یہ تو تمہارے نظریات ہے، بھوکا مرے گا، کوئی بھی نہیں مرتا الحمدللہ، بلکہ ہمارے ساتھ 4-4 8-8 آدمی اور بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے، ماشاءاللہ ہماری برکت سے وہ بھی کھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ مولوی کی برکات ہے، نہ یقین آتا اپنے گھر کے اندر ایک مولوی بنا لو، ساری زندگی موج کی روٹیاں انشاءاللہ، لوگ کی ہاتھ جوڑ جوڑ کے دے کے جائیں گے، مرغے کی پسلیاں آپ کھائیں گے، رانے ہمارے گھر میں دے کے جائیں گے، تو بڑا نوچ ہو رہا اتنا سا چونڈ لو کہیں سے، خدا کی قسم، بے شک بیٹی کو بنا دو مولون بنا دو، عالمہ بنا دو۔ آج یہ بول بن بنی ہوئی ہے، اس کا بول ایسا کڑوا کہ اس نے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ یہ بول بن کیوں بنی؟ ہم نے اسے ایسی جگہ اپنی حلال کمائی سے بھیجا، ایک سیمیسٹر کی 50-50 ہزار 3 ایک سبجیکٹ کی فیس دے کر کہ جہاں دوپٹہ بھی چھوڑ کے آ گئی، غیرت بھی چھوڑ کے آ گئی، اماں بھی چھوڑ کے آ گئی، ابا بھی چھوڑ کے آ گئی، بےہودگی لے آئی، بے شرمی لے آئی، بے غیرتی لے آئی، زبان درازی لے آئی، آنکھ کی بے حیائی لے آئی۔ اب جب اتنی ساری چیزیں یہاں کے سمو گئی، اس یہاں کے حالے میں تو اللہ کا نور تھا، اس نور سے ہم نے نور دیکھنا تھا چہروں پر، یہاں تو مال کا سرور دیکھا جا رہا ہے، بیوٹی کا سرور دیکھا جا۔ جب اتنی چیزیں اکٹھی کر کے لائی تو بھائی اسے بد ہضمی ہوئی، تو اس نے کہیں نہ کہیں تو الٹی کرنی ہے، کبھی ماں کے آگے، کبھی ساس کے آگے، کبھی بیوی کے آگے، کبھی بچوں کے آگے۔ اب یہ الٹی سے تو بدبو آئے گی، اب ناک پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تویز دو، بلا بدبو سے تویزوں سے بدبو دور ہوتی ہے؟ نا 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 نا، جب تک اس کی دوائی نہیں لیں گے کہ یہ بد ہضمی ہاضمے میں تبدیل نہ ہو جائے، تو اس بد ہضمی کو دور کرنے کے لیے آ جاؤ، قرآن والی دولت ہے، دینی ادارے جو زکوٰۃ صدقات کے اوپر چل رہے ہیں، جن کو ہم رو رو کے دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بات کی، تھوڑی سی بات عرض کر دوں، ناراض تو نہیں ہوگے میرے چاہاں؟ ہاں دیکھو، مسجد کے اندر جب تشریف لے کے آتے ہو نا تو 11 پنکھے ایک بند ہونا تو 11 پر 10 کی نظر نہیں پڑتی، کہتے مولوی صاحب پنکھا خراب ہو گیا جی، اچھا جی، بلب بار کا نہیں جل رہا جی، باتھ روموں کا بلب نہیں جل رہا جی، لوٹا چورا ہے جی، ٹوٹی لیک ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے قلیم بھی ہو، اے سی والی جالیاں بھی ہو، ہیٹر والی جالیاں میرے سامنے ہو۔ جب کہتے ہیں یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کے لیے مال سے چلتی ہے، تو کہتے ہیں مولوی نے تو ڈرامہ کم بڑھا، یہاں تو جمعہ پڑھنا مشکل ہو گیا یار، بتاؤ اے سی کے آگے بیٹھا ہے، جو اپنے گھر چلے 70,000 کا بل ہے تو 10 روپے یہاں نہیں دے کے جاتا۔ پھر ایسا مال میرے عزیزو، اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میرے سے دور کر، پھر تیرا مال میں نے ہسپتالوں میں لکھ دیا، تھانے میں لکھ دیا، کچہریوں میں لکھ دیا، کیوں یہ مال رہنا تیرے پاس ہے کوئی نہیں، اچھی جگہ تو نہیں لگاتا، پھر میں اچھی جگہ لگانے کے لیے چھوڑوں گا تیرے پاس بھی کوئی نہیں، ایسی نکمی اولاد کے ہاتھ میں دے دوں گا جو تیری قبر پر آ کے ڈھول باجے بجا بجا کے تماشا کر کے دکھائے گی ابا جو تو نے مال دیا دیکھ ہم دونوں ہاتھوں سے کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ مقام عبرت ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ان حضرات نے محبتوں کے ساتھ بلایا، اتنا موٹا لفافہ دیں گے جاتے پیسوں کا،
ہم حرام کے، نہ ہماری اولاد حرام کی، نہ ہمیں کمائی حرام کی کھانے کی ماں باپ نے اجازت دی، نہ ہم الحمدللہ اس چیز کے مستحق ہیں، اور نہ متمنی ہے کہ حلال کر کے کھاتے ہیں۔ حقیقت وہ کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو۔ اگر حق بات کہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے چاند جن کے لیے اللہ کا نبی ساری رات سجدے میں روکے گیا، عبدالحنان کی جرت ہے کہ عبدالحنان کی تقریروں کی موجودگی کے اندر یہ میرے سمیت سارے جہنم کے راستے پہ چلے جائیں، اور قیامت کے دن فرشتے روئیں گے۔ فرشتوں کا رونا یوں نہیں ہوگا اللہ ایسوں کو جنت دے رہا ہے، فرشتوں کا رونا یہ نہیں ہوگا یا اللہ جنت بھر گئی تو فرشتے روئیں گے جب یہ جہنم کے راستے پہ جانے والا کہے گا یار مصیبت تو میرے پہ بڑی بیڑیاں، میرے پیروں میں ہتکڑیاں، میرے پیروں میں، تو کیوں رو رہا ہے؟ ایک بات فرشتے کہیں گے شرم نہیں آتی؟ کس نبی کے امتی ہو کے کہاں جا رہے تھے؟ اللہ، اگر داڑھی چہرے پر سجانے سے جنت کا ٹکٹ مل جائے تو سودا سستا نہیں ہے؟ سیرت دکھانے والے یقین جانو 500 بیوٹی پارلر میں دیکھ کے ایسے سج دھج کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جیسے شانوں والے نبی کا میلاد نہیں منا رہے۔ اللہ اکبر، یہ میلاد کی حقیقت ہے۔ ڈاچی بھی عربی ہونی چاہیے، رومال بھی عربی ہونی چاہیے، اوپر وہ کپڑا دپٹا وہ بھی عربی ہونی چاہیے، اور بایا عربی ہونی چاہیے، لیکن کردار سارے مجمع میں کوئی نہ کوئی ایسا نہیں ہے میرے عزیزو جس نے زندگی کے اندر کوئی جنازہ نہیں پڑھا۔ رئیس و امیر و نظر بلوچ ماشاءاللہ کتنا بڑا مرحوم رحمت اللہ علیہ کا دودھ کا کام تھا میرے عزیزو۔ جب ان کے جنازے کی باری آئی، حسنین کی اماں کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کی باری آئی، کوئی ایرانی کمبل نہ آیا، کوئی افغانستان کا، کوئی دبئی کا کمبل نہ آیا، وہی میرے عزیزو کلمے والی چادر آئی، جو چادر میں نے ریڈی والے کے اوپر ڈلتی دیکھی ہے۔ چادر کا سٹائل دیکھ لیں میرے عزیزو، یہی تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ چادر کا سٹائل دیکھ لو، دائیں بائیں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوگا، یا حی یا قیوم لکھا ہوگا، یا اللہ یا محمد لکھا ہوگا، ایمان مجمل اس کے اوپر لکھا ہوا، آمنت باللہ لکھا ہوا، ایمان مفصل اس کے اوپر لکھا ہوا، میرے عزیزو چاروں کن اس کے اوپر لکھے ہوئے، آیت الکرسی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے۔ جب مالک کائنات کے دربار میں جا کر مولوی صاحب اعلان کرتا ہے نیت کرو 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ سے نماز کے اللہ تعالیٰ کے، اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا دورتی چھوڑ دے، مالک کائنات میں تو تیرے لیے سب کچھ کر کے آیا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، اتنا بڑا ڈرامے باز تو نہیں بنایا تھا، چادر وہ لے کے آیا جس کے اوپر پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لایا جسے زندگی کے اندر کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ ڈھونگے میرے سامنے، 2 نمبری نہیں چلے گی، ڈنڈی نہیں چلے گی، رب اکبر کی قسم ہے اگر چادر سے بات بن جاتی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 17 پیمن والی چادر میں گزارا نہ کرتی، اگر چادر سے میرے عزیزو بات بن جاتی، نبی کا مصحف نمیر ایک تحمد میں گزارا نہ کرتا، اگر چادر سے بات بن جاتی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پھٹا ہوا کپڑا نہ پہنتا، اگر چادر سے بات بن جاتی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں نہ فرماتے، اے عائشہ کیا تو چاہتی ہے جنت میں ہم دونوں ابا اکٹھے رہے، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں، میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہو، ایک چرپائی تیری بچھی ہو، ایک پلنگ جنت میں میرا بچھا ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا گئی، رحمت عالم کے سامنے جھک کے کھڑی ہو گئی، کملی والے کیسی باتیں کر رہے ہو، کون نہیں چاہتا کہ جنت میں آپ کا ساتھ نہ ہو؟ اللہ اکبر، میں تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مصلی نہ چھوڑنا، آپ نے فرمایا روزانہ 1 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا، نہیں آپ نے فرمایا خود بھوکی رہ لیو غریبوں کو کھلانا۔ عجیب جملہ فرما دیا اور بہت ہی پیارا ارشاد فرما دیا، فرمایا اے عائشہ اگر چاہتی ہے جنت میں تمہیں اکٹھے رہیں تو اس وقت تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ یا تو صبح مظفر گڑھ کی عدالت کھلے گی، وکیلوں کے چیمبر میں جا کے دیکھ لینا،
دفتر میں جا کے دیکھ لینا، اگر 50% طلاق کے کیس ہے تو 30% اس میں صحیح ہے۔ میرے میں آدمی نے مجھے موسم کے کپڑے بنا کے نہیں دیے، مجھے مہینے کا خرچہ نہیں دیتا۔ میرے عزیزوں، قصور اس میں بچی کا نہیں، قصور اس میں ہمارا ہے۔ ہم نے دکان کو وقت دے کے دکان بنا لی، مکان کو وقت دے کے مکان بنا لیا، ذمہ دارے کو وقت دے کے ذمہ دار بنا لیا۔ ہائی ری میری بد نصیبی، جسے بنانا چاہیے تھا اسے وقت نہ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 1000 آدمی جنازہ پڑھنے کے لیے آیا، میرا سگا بیٹا پیچھے کھڑا ہے۔ 1000 آدمی تو اللہم من احییتہ منا فاحیہ پڑھ کے چلا گیا، اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ کے چلا گیا۔ ان 1000 آدمیوں نے تو جنازے میں دعا کر دی، میں اتنا بدنصیب، میرے بچے کو جنازے والی دعائی کوئی نہیں آتی ہے، تو یہ کمایا۔ پھر بھی مولوی پر انگلی۔ کسی اخبار کے اندر آپ کو یہ میرے عزیزوں تربیت بتلائی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بے شک وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، ورحم الرحم، اس کی رحمت، اللہ اکبر، یہ رحمت نہیں شانوں والا اللہ نے نبی عطا فرما دیا، یہ رحمت نہیں۔ پہلے نبی دنیا میں آیا کرتے تھے، دین کا کام لے کے آیا کرتے تھے، دین کی محنت لے کے آیا کرتے تھے۔ یہ بات میں نے سن 1988 کے اندر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سے جب میں ان کی خدمت میں تھا اس وقت سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں، نبی دنیا میں آیا کرتے، اللہ نبیوں کو دنیا میں بھیجا کرتے، دین کی محنت دے کے بھیجا کرتے، دین کی محنت پہ اللہ کی رحمت آیا کرتی۔ جب نبی دنیا سے چلے جایا کرتے تو دین بھی ختم ہو جاتا، دین کی محنت بھی ختم ہو جاتی، اور اس کے بندوں سے اس کی رحمت بھی اٹھ جایا کرتی تھی۔ آخر میں جناب نامی اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلاد کی ڈالی ایسی بناؤ، یہ زنجیر، یہ لائن ایسی بناؤ، گنبد خضرا میں پہنچ جائے، وہاں سے سلام کی حوالے پر آ جائے۔ پڑھو صلی اللہ، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ 63 سالہ زندگی گزار کر چلے گئے، 23 سالہ نبوت کا دور گزار کر چلے گئے، لیکن میرے عزیز و نبی کا جانا دنیا سے، اللہ کا دین بھی باقی رہا، دین کی محنت باقی رہی، اور جو قیامت تک دین کی محنت کرتا رہے گا، خدا کی قسم بارش کے قطروں سے زیادہ خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ علماء اکرام کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، یہ دین کی محنت کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قبروں سے بھی جنت کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ سڑتا ہے کوئی؟ یہ تو وہی مولوی ہے نا کہ جسے متولی کے بیٹے کی شادی ہو، چوڑوں چماروں کو کاٹ جائے گا، مسجد کے مولوی صاحب کو کہتے ہیں آپ کو کاٹ دینے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے آنا ہی تو ہے، یہ ایسے اس کی۔ لیکن قیامت کے دن اور اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن مولوی جی میں بانگے دیا کرتا تھا، مولوی جی میں جھاڑو دیا کرتا تھا، آپ کے پاس 500 روپے کی رسید کٹایا کرتا تھا۔ یہ مولوی بھی منہ موڑ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا جب مسجد کے اندر میرے گھر کا چھپرا ٹپکا کرتا تھا تو بھی تو کہتا تھا ہمارے پاس بجٹ کوئی نہیں، جب میری باتھ روم کا نل خراب تھا تو کہتا تھا بجٹ کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے اس لیے اٹھاتا ہوں کہ آپ کو یقین آ جائے، میں ڈیرے غازی خان سے آگے جامپور میں سالانہ اجتماع میں گیا، 24 سال شیخ الحدیث حدیث پڑھا رہا ہے، بخاری شریف پڑھا رہا ہے، اس کے گھر کے اندر بیٹھے، نہا دھو کے سرمے لگا کے خوشبوئیں لگا کے انہوں نے مجھے چائے دی، بالوں میں سے مٹی کا ڈلا کپڑوں پہ آ کے گرا، مولوی صاحب شرمندہ ہوئے، سر سے پگڑی اتاری، لال رنگ کا رومال تھا، صاف کر کے کہنے کے بزرگوں ناراض نہ ہونا، آپ کے کپڑوں پہ تو آج گرا، میرے کپڑوں پہ تو 24 سال ہو گئے گزر رہا ہے، مجھے یہاں ذمہ داری سے فتویٰ دو مفتیان کرام، میں آپ کے فتوے کا منتظر ہوں۔ 4 کروڑ روپے کی مسجد بنا دی، لیکن مولوی کا مکان ایسا بنایا کہ جس کے باتھ روم میں پاکی نہ پاکی کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بتاؤ تیرے 4 کروڑ کی مسجد کا کیا فائدہ جس میں امام کے کپڑے نہ صاف؟ جاؤ 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 مظفر گڑھ کے مدافعات میں چلے جاؤ، کچے مکان ہیں میرا دل و دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، وہیں برا، وہیں برتن دھونے کی جگہ، وہیں باتھ روم استنجا کرنے کی جگہ۔ جب ایسا اماموں کا تم حال کر دو گے تو چہرے پہ نور بھی پھر عبادت کا ایسے ہی ہمارے چہروں پہ آئے گا۔ اللہ کے واسطے کس نبی کے امتی اور کس سونے رب کے ہاتھ میں بندے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ میں اس کی رحمت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ ایک عورت رحمت عالم کے دربار میں آ گئی، چھوٹا سا منا اپنی گود میں دودھ پیتا اٹھا رکھا تھا اور چوری ہو گئی، اور کہتے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے آج کچھ پوچھنے آئی، پاکی نہ پاکی کا نہیں پوچھنے آئی، فرض کا نہیں پوچھنے آئی، تہجد کا نہیں پوچھنے آئی، بس مجھے بتاؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضور مسکرانے لگ گئے، آپ نے فرمایا جتنی تو اپنے
اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اتنی محبت، اللہ اکبر۔ یہ وہی ماں ہے جو گرمی سردی کا خیال نہیں کرتی، لوتڑے پوتڑوں میں بھرے ہوئے اٹھا کے بیٹھی ہوتی ہے، چیخ مار دے ہڈیاں چھوڑ کے آ جاتی ہے، نہانا ختم کر دیتی ہے، برتن چھوڑ کے آ جاتی ہے، اگر تھوڑی سی حرارت بخار بڑھ جائے تو ساری رات نیند چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی تو بچے کی خاطر شوہر کو بھی برا کہنے لگ جاتی ہے، اور ننہال کے اندر اگر بچے کو چماٹا مار دے تو ننہال بھی چھوڑ کے آ جاتی ہے، کہتی ہے اچھا میری اماں کو میرے بچے اتنے برے لگے، ماموں بھیا کو اتنے برے لگے، میں نہیں آتی۔ اتنی محبت ماں کرتی ہے، مالک کائنات 70 گنا زیادہ کرتا ہے۔ رحمت عالم کے سامنے کہنے لگے اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا 70 گنا زیادہ محبت اللہ کرتا ہے۔ خاموش نہیں ہوئی، اٹھنے لگی، بچے کو یوں چنڈی سے لگایا، سینے سے لگایا، کندھے سے، کہنے لگی پھر میں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلا سکتی، جو 1 درجے محبت کرے وہ آگ میں نہ جلائے، جو 70 درجے محبت کرے وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے جلائے گا۔ رحمت عالم کا سر مبارک یوں ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے، آپ کے مبارک آنسوں سے آپ کی پلکوں نے غسل کیا، داڑھی مبارک کے بال تر ہوئے، یہ آنسو رحمت عالم کے سینے مبارک پہ گرے۔ جب اٹھنے لگی فرمایا بی بی سن کے تو چلی جا، تو نے آج تو رحمت کے سارے دریا عبور کر لیے، تو نے آج تو رحمت کی سارے حدیں پار کر دی۔ کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا اگر میں 1 درجے محبت کرتی ہوں تو میں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، جو 70 درجے محبت کرے کیسے ڈالے گا۔ رحمت والے نبی کی ہاتھ کی انگلی نبوت والی اس عورت کی طرف اٹھی، فرمایا میرے یارو میرے وفادارو دیکھ لو، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اس عورت نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا ہے، اور میرے ویرو میرے پیارو اتنی رحمت کے باوجود اللہ اکبر پھر بھی اس کے غصے میں ہم اس کے عذابوں میں مبتلا ہیں۔ میرے عزیزوں کبھی وہاں سے نہیں ہوئی، غلطی یہاں سے ہوئی ہے، انگلی وہاں نہ اٹھاؤ انگلی یہاں اٹھاؤ۔ آج ہمارا طریقہ کار کیا، اللہ اکبر صحیح دامت سامنے عرض کروں گا، آج ہمارا طریقہ کار کا جتنا عہدے والا ہوگا، آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا، بڑے معتبر لوگ ہو، جتنا عہدے والا ہوگا جتنا مرتبے والا ہوگا اتنا قوم کے شریفوں اور غریبوں کو ڈرائے گا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں ابھی دھان کی فصل ختم ہوئی، کپاس چل رہی ہے، اب میرے عزیزوں جب کڑاہا چلے گا جب پلیٹ چلے گا تو مسلمانوں کی آمد و رفت کا رستہ کتنا رکے گا۔ ذمہ دارہ مجمع بیٹھے میں وہی بات کروں گا، میں یہاں سے مل کے امریکہ کی بات نہیں کرتا، کہیں گے میرے پیو دیے کیسے دی ہے تے میرے کو چھک کے بکھاوے، کھچنا بھی نہیں آتا، ایسا پڑھا لکھا، چھک کے بکھاوے میرے کولوں، اتنے تر رستہ بند کر دیں گے۔ پانی کے بارے میں اللہ اکبر ایریگیشن کے معاملے میں لکھ کے دے دیں گے، کوئی گل نہیں ادھر نو موڑ دے۔ سیلاب آیا، بڑے بڑے ذمہ داروں نے ہم نے دیکھا کوئی نہیں، لیکن ہم نے سنا انہوں نے اونچی جگہ فون کروا کر پانی کا رخ ادھر موڑ دیا، نہ غریب بچا نہ غریب کا گھر بچا، اللہ کی قسم فصل بچی۔ آؤ 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 دور نبوت کے دور کا وبا کا واقعہ ہے، کون ہے؟ شاموں والا عمر ہے، کہہ دو واہ عمر، نہیں نہیں ذرا کہہ دو واہ عمر، اور ذرا زور سے کہہ دو واہ عمر، زور سے کہہ دو واہ عمر، زور سے کہہ دو واہ حسین، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے فاروقی بھی بیٹھے ہیں حسینی بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اللہ یہ کیسا حکمران ہے۔ ہمارا تو وزیر اعظم اگر سیلاب کے پانی میں کھڑا ہو جائے تو اس کے چہرے کی تصویر کم اس کے بوٹوں کی تصویر زیادہ اخبار کے اندر آتی ہے۔ اللہ اکبر، شانوں والا عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے کی گلی سے گزرے، کون ہے؟ سسر مصطفیٰ ہے، کون ہے؟ جس کی بیٹی رسول اللہ کے گھر میں، کون ہے؟ جس کا بیٹا رسول اللہ کا سالہ لگتا ہے خال المسلمین۔ حضرت ابو سفیان کا مکان ہے، رک گئے، آپ نے دیکھا یہ مکان کس کا؟ پوچھا ابو سفیان کا۔ مکان کے باہر جو تھلا تھا وہ 2-3 انچ باہر نکلا ہوا تھا، مسلمانوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، دروازہ بجا دیا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں باہر نکلا، حضرت عمر نے مجھے دیکھا، حضرت عمر کی آنکھ کی گھوری سے میں سمجھ گیا کوئی ناراض ہے۔ میں نے کہا عمر کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ کا سسر ہو اور مسلمانوں کی آمد و رفت کی میں رکاوٹ بنے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے تو نہیں پتا تھا۔ کہنے لگے ابو سفیان یہی کھڑا ہوں، گھر سے ہتھوڑا پھاوڑا لے گیا، اگر یہ زحمت تو نہیں کر سکتے تو عمر کا ہاتھ بھی سلامت ہے، گھر کے اندر ہتھوڑا بھی موجود ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، وہ مسلمانوں کی ایک ہی جگہ برداشت نہیں کرتا۔ رب اکبر کی قسم مسلمانوں شرم کیوں نہیں آتی؟ وہ فاطمہ کا باغ کیسے کھا سکتا؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے۔
جو ایک ایک مسلمانوں کی جگہ نہیں چھین سکتا وہ سیدہ کا بات کھائے گا؟ عمر ہو، صدیق ہو، عثمان ہو، علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، وہ تو آج البیت پہ لٹاتے رہے، کھاتے نہیں رہے. یہ تو ہم میں بد نصیبے، صحاب بھی کھا گئے، آج البیت بھی کھا گئے. آدم من فضل ربی دبی دبی دبی، نیاز ہے، کھاؤ نیاز ہے جی، نیاز ہے. حسین گردن کٹاتا رہا، ہم نیازیں ہی کھاتے رہے. مبارک ہو، مبارک ہو میرے پہلے کا. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، لیکن فقیروں میں آپ سے دعائیں لے کے جاؤں گا، میں آپ سے دعائیں لے کے جاؤں گا. آج میرے عزیزو، اللہ اکبر، ہماری سوچ کہاں جا رہی ہے، ہماری فکر کہاں جا رہی ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو، ایک ٹینکی ہوا کرتی ہے آپ کے گھر میں پانی کی ٹینکی؟ کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، لیکن ہے نام تو ٹینکی کہلائے گی. اسی طرح یہ دل کی ٹینکی ہے. اللہ، یہ ساری پائپ لائن لگی ہوئی ہے، یہ ساری پائپ لائن لگی ہوئی ہے. اخراج اس کا نل سے ہو رہا ہے. یہ نل ہے، یہ نل ہے، پیر ہے، آنکھ اس کا نل ہے. میرے عزیزو، جب پانی ٹینکی کا خراب ہو جائے، پانی اس میں ٹینکی میں زنگ لگ جائے، تو میرے عزیزو نل بدلنے سے پانی میٹھا نہیں ہوتا. جو نہ لے کے ٹینکی کی صفائی احتساب ڈال کے کرنا پڑتا ہے جی. آج ہمارا یہ حال ہے. قدم قدم پہ سیلون ہے، حجام، قدم قدم پہ بیوٹی پارلر ہیں. اللہ اکبر، پانی کا ذائقہ بدلا. میں نے کہا ہاتھوں سے خراب ہے. میں نے ہاتھوں کی میرے عزیزوں فیشل کرانا شروع کر دیا، ڈینٹنگ پینٹنگ کرانا شروع کر دی. میں نے کہا اوہو پانی خراب ہے. تو زبان والے نل سے پانی کڑوا کڑوا نکلا. جھوٹ سچ کی کسے تمیز نہ ہوئی. زبان والے نل سے پانی کڑوا کڑوا نکلا، اسے اچھی بری کی تمیز نہ ہوئی. میرے عزیزوں، پانی ٹینکی سے یہاں آیا، پھر اس نل سے بے حیائی کے جنازے نکلنے لگ گئے. پھر میرے عزیزوں یہاں آیا، جب تک قرآن سنو دل دکھتا ہے، چغلی نہ سنو دل کو سکون نہیں آتا. میرے عزیزوں، پانی والا سپلائی والا پائپ پیروں میں آیا، یہاں کے ماحول کو متاثر کیا. میں لکی راگی سرکس دیکھنے کے لیے بچوں کو لے کے جاتا ہوں، لیکن میرے عزیزوں پانی کی سپلائی خراب ہے. میں لکی رانی سرکس کے لیے تو جاتا ہوں، لیکن اپنے بچے کو لے کے یا خود میں خدا کے گھر میں نہیں آتا ہوں. تو میں نے کبھی نل بدل لو. یہ کون سا ہے؟ پاکستانی. ایران کا نل لے آؤ، پورا سیٹ چائنا کا لے آؤ، جاپان کا لے آؤ. مالک کہتا او میرے بندہ، قصور نل کا نہیں کہ پانی بے ذائقہ لگ رہا ہے، قصور ٹینکی کی صفائی کا ہے. اس کے اندر کا زنگال دور کر. جب میرے عزیزوں اس کے اندر کا زنگ دور ہو جائے گا، کفر کا، شرک کا، بے حیائی کی جہاں اتنی بڑی کہانیاں جمی ہوئی ہیں، جب یہ زنگ دور ہو جائے گا تو نل بے شک پلاسٹک کا کیوں نہ ہو، پانی میٹھا صاف نظر آئے گا. اور میرے ویرو، تم لاہور سے چلے، تم میرے غازی خان سے چلے، مظفر گڑھ ہے، میرے عزیزوں گاڑی پہ ڈسٹ گرد و غبار ہے. گاڑی کی صفائی کے لیے میرے عزیزوں کار واش سینٹر لے کے جاتے ہو، جس طرح وہاں لے کے جاؤ گے تو گاڑی کی صفائی ہوگی. اسی طرح میرے عزیزوں دل کی صفائی کے لیے اللہ والوں کے قدموں میں آنا پڑے گا. اللہ والے دل کی صفائی کرتے ہیں. اللہ اکبر، جو اللہ کی محبت کا چونا مارتے ہیں، جو اللہ کی محبت کا پلیٹ مارتے ہیں، پھر اس کے مصطفیٰ بھی آ جاتا ہے، پھر صحابہ کی محبت کا درد بھی آ جاتا ہے. پھر میرے عزیزوں جب ٹینکی صاف تھی، اللہ اکبر، تو باپ اپنی بیٹی کو، جب ٹینکی گندی تھی تو باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا. تب رحمت والے نبی کے ورک صاحب میں آ کے ٹینکی صاف ہو گئی تو بھائی کی بچیوں پر بھی پیار آنے لگ گیا ہے. جب میرے عزیزوں دل کی ٹینکی صاف نہیں تھی، بلال کو جانتا کوئی نہیں تھا. جب دل کی ٹینکی سب کی صفائی ہوئی تو یہی بلال پھٹا جوتا لے کے مسجد کے بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ گیا ہے. جب دل کی ٹینکی صاف نہیں تھی، عبداللہ بن مسعود کو جانتا کوئی نہیں تھا. جب رحمت والے نبی کے ہاتھ سے اللہ کی محبت کا جونا چلا تو یہ عبداللہ بن مسعود چھوٹے سے درخت کے اوپر پتلی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مستانے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی دیکھنا کتنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں. کوئی ادھر منہ کر کر، کوئی ادھر منہ کر کر منہ پر کپڑا رکھ کے ہنس رہا ہے. رحمت والے نبی نے دیکھا میرے یار کی پتلی پتلی ٹانگوں پہ ہنس رہے ہیں. اس وقت دل کی صفائی ہو چکی تھی، ایسی صفائی ہوئی. رحمت والے نبی نے فرمایا اس کی ٹانگوں کو دیکھ کر اللہ اکبر، اس کی طاقت کا اندازہ نہ لگاؤ. ٹانگوں کو دیکھ کر طاقت اتنی ہے کہ کھجور کا دانہ نہیں توڑ سکتا، لیکن ایمان کی طاقت کتنی ہے کہ پوری دنیا کی کایا پلٹ سکتا ہے. ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، اس دیوانے
زمانے کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کے ایمان والا پلڑا جھک جائے گا، محمد کے ایمان غلام کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آج میرے عزیزوں سیٹ بدلے جا رہے ہیں، آج نل بدلے جا رہے ہیں، لوہے کے پائپوں میں زنگال لگا ہوا ہے، پلاسٹک کے پائپ بدلے جا رہے ہیں، نہ پائپوں کے بدلنے سے کچھ ہوگا نہ نل کے بدلنے سے کچھ ہوگا۔ دل کی صفائی، اللہ اکبر، جس طرح گٹر کو میرے عزیزوں جب ماربل کے اوپر کائی جم جائے زنگ سے صاف کرتے ہو، کہ میرے عزیزوں تیزاب سے صاف کرتے ہو، یہ وہ تیزاب ہے جو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، یہ وہ تیزاب ہے کپڑے پہ گر جائے پھاڑ دیتا ہے، یہ وہ تیزاب ہے یہ سب پہ گر جائے داغ ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دلوں کی صفائی کے لیے تیزاب نہیں ہوتا، خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے، یہ وہ رحمت ہے جو پھٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، یہ وہ رحمت ہے میرے عزیزوں اللہ اکبر جو بچھڑے ہوئے کو ملا دیتی ہے، روتے ہوئے کو ہنسا دیتی ہے، اجڑے ہوئے کو بسا دیتی ہے، کہ مکانوں کو مکان دلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے جب اس کے دروازے پر آتے ہیں تو دلوں کی دنیا بھی آباد کر دیتی ہے۔ جب ٹنکی صاف ہوتی ہے تو میرے عزیزوں پھر اعمال کا نور چہرے پر بھی نظر آتا ہے، پھر آدمی دور سے عبد الحنان نہیں لگتا، 5 وقت کا نمازی لگتا ہے، پھر چودھری سعید نہیں لگتا، مخلوق خدا کا خدمتگار لگتا ہے۔ میرے عزیزوں ٹنکی صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اتنا وسیع بھائی حسنین نے اکٹھا کیا، آ جاؤ اپنے دل کی ٹنکی کو صاف کر لے۔ جب یہ ٹنکی صاف ہو گئی تو خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ بس آخری بات سنو، اماں نے مجھے، ہم تو چھوٹے سے ماں باپ نے مدرسے میں ڈال دیا تھا، سن 82 میں ابا چلے گئے، 2014 میں ماں چلی گئی، اور میرے عزیزوں آج کوئی نعت پڑھتا ہے اپنی ماں کو دکھاتا ہے، اماں دیکھ پتر کیسا لگ رہا ہے، کوئی دولہا بن کے دکھاتا ہے، کوئی پری کی پہاڑیوں میں جا کے مولانا حضرت جی پیر جی بڑی خواہش ہے کاش آج ابا زندہ ہوتا، کاش آج اماں زندہ ہوتی، یہ تڑپ آپ کے دل کے اندر بھی سوئیاں چبھوتی ہوگی، کاش آج ابا زندہ ہوتا، کاش آج اماں زندہ ہوتی۔ اس منصب پر دیکھ کے ماں پھولی نہ سماتی اور رو رو کے کہتی اللہ وہ دودھ کا گھونٹ کام آ گیا جو میں نے ذکر فکر میں اپنے بچے کے سینے میں اتارا تھا۔ ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں، اسے گاڑیوں پر نہ لکھو، اسے دل کی تختی پہ لکھو، بیوی اور ساس کے درمیان لکھو، سسر اور بیوی کے درمیان لکھو، دیور جیٹھ کے درمیان، گو کہ ان سے پردہ ضروری ہے لیکن ان کا ادب بھی میرے سامنے ضروری ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں بچے اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ماں کہتی ہے اے دیکھو پینسل کوئی نہیں، اے دیکھو ربڑ کوئی نہیں، اینو شارپنر دوا دے، پیو کہتا ہے میں کل تلے کے دیتا ہے، ایسا پڑھا ہوئے کبھی یوں کر کے مار دے گا، کبھی کنگھی مروڑ دے گا، کبھی جھڑک دے گا۔ یاد رکھ جو باپ کان مروڑتا ہے وہ اسکول کے گیٹ کے اوپر 20 روپے کو جیب میں ڈال دیتا ہے، میں نہیں لینے، اچھا 50 گن لے، میں نہیں لینے، اچھا 100 گن لے، جب 100 روپے دیتا ہے تو کہتا ہے سانپ کے رکھی، سارے نہ ورتی تھوڑے ورتی۔ اللہ نے میرے عزیزو دنیا میں ہمیں ایک بیگ دیا تھا، جب دنیا کے اندر آئے الستو بربکم کا بیگ دیا تھا، ایمان اس میں تھا، اعمال اس میں تھے، کردار اس میں تھا، رسالت اس میں تھی، ختم نبوت سے وفاداری اس میں تھی۔ جب دنیا میں آئے جیسے بچے کو اسکول چھوڑنے کے دروازے پر اس طرح دنیا میں آئے، شہد والا شہد لے کے کھڑا، کھجور والا کھجور لے کے کھڑا، گھٹی والا گھٹی لے کے کھڑا، تو میرے عزیزوں پہلے یاد دلایا اللہ اکبر، تھیلے کا خیال کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ خیال کرنا، اشہد ان محمد رسول اللہ خیال کرنا، حی علی الصلاۃ خیال کرنا، حی علی الفلاح۔ تھیلا ضائع کرنے میں کامیابی نہیں، تھیلا وزنی لے کے آنے میں کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، میں تجھے یاد کراؤں گا، جب تو سوئے گا میں کہوں گا الصلاۃ خیر من النوم۔ جب میرے عزیزوں گھر کے اندر گھر کا بڑا سوتا ہے تو سوٹا پاس رکھ کے سوتا ہے کہ گھر کے اندر سے کوئی قیمتی چیز نہ لے جائے۔ اللہ کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا، یہ نہ ہو تیرے ایمان والا تھیلا ہی کوئی چوری کر کے لے جائے۔ اسے تہجد کے سجدوں کا تالا لگا دے، اسے تہجد کے رونے کا تالا لگا دے۔ اللہ اکبر، دیکھنا تیری میری لڑائی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ، تو میرے سے زیادہ طاقت والا نہیں، میرے سے زیادہ اللہ اکبر والا نہیں، تھیلا لے کے آنا لڑائی ہو جائے گی۔ میرے عزیزو تھیلا ہمارے پاس تھا، اس کے اندر شاپنا لپٹیں ساری تھی، گھر میں آئی، اماں نے کبھی مار دیا، کبھی اتنا آتا کوئی کہ ماں کہتی ہے جی میرے سے دور ہو جا، خبردار مجھے اپنا چہرہ نہ دکھا، لیکن وہی ماں کسی کو کہتی ہے انہوں اٹھا کے روٹی کھوا دے۔ اللہ اکبر، پھر وہی ماں بانے سے بستر کے پاس پھرتی ہے، پھر وہی ماں کبھی گود میں اٹھاتی ہے۔ اللہ اکبر، تھپڑیاں مارا تھا، گالیاں کی بھی
لیتی ہے, کبھی یہاں کی چوم لیتی ہے, اللہ اکبر, کبھی ہونٹ منہ میں لے کے دبا دیتی ہے, کبھی سینے سے لگا دیتی ہے. معلوم ہوا تھپڑ کے بدلے 100 گنا زیادہ پیار کرتی ہے. سیلاب آیا میرے چاند, سیلاب آیا, لگا خدا کی نافرمانی کا تھپڑ, لیکن میرے عزیزو اس کے ساتھ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو بھی تو کھڑا کر دیا, مسلمانوں کو بھی تو کھڑا کر دیا. تھپڑ یہاں مارا, رحمت کا بوسہ یہاں سے لے لیا. مال والے مال لے کے جاؤ, مولویوں تم بھی لگ جاؤ, دینداروں تم بھی لگ جاؤ, سرمایہ دار تم بھی لگ جاؤ. الحمدللہ ان کانوں نے سنا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ لینا فرض تھی, اب دینا فرض ہو گئی ہے. میرے عزیزو جس طرح تھپڑ مار کے دوبارہ بلا لیا, دیکھ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہی آج مطالبہ سیرت مصطفیٰ کے پروگرام پر آنے پر, بھائی نظر بلوچ صاحب ان کی مرحومہ کے اصالِ ثواب پر آنے پر کہ اللہ اکبر, جو غلطی کر کے قبرستان چلے گئے تم ایسی غلطی نہ کرنا, نہ خدا کو چھوڑنا نہ مصطفیٰ کو چھوڑنا. بڑا مجمع بیٹھا ہے, توبہ کا کرنا میرا پیر میرا مرشد کروائے گا, لیکن میرے عزیزو اللہ کے واسطے توبہ کے کلمات کی تیاری تو کر لیں, مزاج تو ایسا بنا لے. اسے عقل مند کون کہے گا جو بوتل کا ڈھکنا بند رکھے اور نل کے نیچے کر دے, سارا پانی ضائع ہو جائے گا. بوتل کا ڈھکنا کھول کے رکھو گے انشاءاللہ نل کا رحمت کا یہاں سے چلے گا. تو کیا خیال ہے آج دل کی ٹینکی صاف نہ کرنے, کیا خیال ہے کرنے بھائی کر لیں. تم نقش بندی ہو, ترمذی ہو, قادری ہو, چشتی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, جو بھی ہو, لیکن دل کی ٹینکی کی صفائی نہیں ہوئے گی, نہ عہدہ کام آئے گا نہ نسبت کام آئے گی. کرنے دل کی ٹینکی صاف, اپنے چہرے پہ رحمت کا جھونا لگواؤ. کون کون حضور کی سنت کو, آج میلاد والے نبی کو, میلاد والے دن آج کون ہے حضور کو گفٹ بھیجے؟ نہ کیک کا جائے گا, نہ عزیزو میرے عزیزو جنت کی حور کا جائے گا. حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کا گفٹ بھیجو. دعا فقیر کرے گا, آمین میرا مرشد کرے گا. یا اللہ جو آج اس گفٹ کو بھیجے کسی سال حج بھی نصیب فرما دے, عمرے میں حضور کے روزے پر ملاقات بھی نصیب فرما دے. کون کون ارادہ کرتا ہے جس کی چھوٹی ہے وہ بڑی کرنے کا, اور جس کی ہے نہیں آج کے بعد گردن پر چھرا تو چل سکتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں اس طرح نہیں چل سکتا ہے. کوئی اللہ کا بندہ آج میلاد والے نبی کو درود شریف پڑھتا ہوا سنت کے مطابق, اب جس کا ارادہ ذرا ایک منٹ اٹھ کے اللہ اکبر, اللہ والوں کو اپنا چہرہ دکھا دے, بسم اللہ, اٹھ کے کھڑے ہو کے, جن کے چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں, بسم اللہ, حیاتی ہو, کھڑے رہو, کھڑے ہو ذرا, کھڑے رہو ماشاءاللہ, اٹھنا میرے بھی, اٹھو, یہ تو داڑھی ہو ماشاءاللہ, اٹھ میرا جوان, اٹھو, اللہ اسی سال جو جانا چاہتے ہیں حج عمرے پہ ماشاءاللہ, اٹھو میرے بھی, اٹھو میرے بھی, اٹھو جلدی, ماشاءاللہ. یہ تو ایسی محبت کا پھول تھا, ماشاءاللہ. او ویرو پوری سنت کے مطابق پوری داڑھی رکھیں گے, مجھے چھوٹی داڑھی, اٹھ کے مجھے چھوٹی داڑھی بڑی انشاءاللہ, پوری سنت کے مطابق پکی, دونوں ہاتھ کھڑے کر کے گئے, پوری سنت کے مطابق رکھیں گے. حیاتی ہوئے اللہ دنیا, پیچھے بھی دیکھ لے, حسنین میرا ویر آ جا, بزرگوں سے پیار لے, اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے نظر وہاں ہے, دل کی نظر تیری طرف, ادھر نو پیرا, یہ حسنین بلوچ ہے, پیران دی دعا لے, ہاتھ بھی پھرا, ہاتھ پینا تو ہاتھ بھی پھرا. آج کے بعد سنت رسول ماشاءاللہ, کھلوتے رہو, دو میں ہاتھ چاہ کے, حسنین دوسرے, ہم دودھ پینے کے لیے آئیں گے, داڑھی دیکھیں گے, دودھ کا ذائقہ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, ماشاءاللہ. اللہ کی قسم پتہ نہیں اس مجمع کے دعا کا ثواب پہنچتا نہ پہنچتا, لیکن آپ نے جو آج داڑھی کا ارادہ کیا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اسے رحم آ گیا تو اماں کی قبر بھی جنت کا باغ بن گئی, ابا کی قبر بھی جنت کا باغ بن گئی. دونوں ہاتھ, جو اس سے محبت کرتا ہے کرو بلند انشاءاللہ. چودھری سعید صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہیں, محسن العلماء ہیں, لیکن میں دیکھتا نہیں, روبدار بندہ ہے, ہمارا تایا بھی ہے, ابا بھی ہے, چاچا بھی ہے, لیکن آج محبت کا اظہار فرمائیں. چاچا کر دے ہاتھ کر, بسم اللہ. چاچا آج میں نے اٹھ کے وکھا, میرا پیو, میں نے اس کے نمبر پر ابا سعید لکھا ہوا ہے, بابا جی ذرا اٹھ کے دکھا دو کہ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں, اور اٹھ کے میرا چاچا اٹھ کے, یہ کوئی نکل پڑنی, بزرگوں کو پیار کر, ادھر کوئی ماشاءاللہ اللہ. یہ ہے سیرت کا جلسہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے گھر کی دعوت پر بھی مزہ آئے گا, دسترخوان پہ بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یقین جانو اتنے اٹھے, محمد نے کسی کا نعرہ بابا جی کے اٹھنے پر اٹھایا, اس کا مطلب ہے اگر داڑھی رکھنے پہ اتنا مجمع خوش ہوا تو جنت میں جاتا دیکھ کے کتنا مجمع خوش ہوگا. توبہ کے کلمات, یا اللہ میری توبہ,
یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ دکان مکان کاروبار بعد میں آباد کریں گے، پہلے اذان سن کے اللہ تیرا گھر آباد کریں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ، بیعت کرو اللہ سے، دائیں ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے کے 5 وقت کی نماز اور تہجد کی نماز کا مزہ لیں گے۔ اور ایک بات میرے ذمے اگر کسی کا، میری بہن کا، میری دھی کا، میری رانی کا، میری ماں کا، میری بیوی کا حق ہے تو زندگی میں دے دو، اولاد نے بعد میں کوئی نہیں دینا، کھائے گی یہ پریشان ہم ہوں گے۔ دو گے حقداروں کا حق انشاءاللہ، یا بھی بیعت کرو، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، ختم نبوت کی چوکیداری کرو گے، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، دینی مدارس، خانقاہی نظام، دارالسلام، مسکین پور شریف، چوک قریشی، گدئی شریف، تمام اولیاء اعظام، اللہ عمر میں عمل برکت عطا فرمائے۔ باخر دعوانا